السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اما بعد. حضرات محترم، جنازے کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے کسی نہ کسی کی موت اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھی ہے۔ کسی نے اپنے کسی عزیز کی دیکھی ہے، کسی نے اپنے کسی دوست کی یا کسی پیارے کی، یا کسی نے اپنے رشتہ دار کی دیکھی ہے۔ لیکن بہت کم لوگ اس طرح کے ہیں جو اگر کسی کی بھی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو وہ خاموش رہتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں۔ ورنہ زیادہ تر لوگ اسی طرح ہیں، اگر ان سے موت کے وجہ پوچھی جائے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ اس وقت اس کے یہ آثار تھے، اس طرح تھا، اس طرح تھا۔ تو بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر دی جائے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اس طرح کی موت اس کو نہیں آتی جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی موت اس کی پیشانی کے پسینے سے آتی ہے۔ اب ہر ایک شخص جو ہے اس کو اس طرح کی موت نہیں آتی، کوئی کس طرح فوت ہو جاتا ہے، کوئی کس طرح فوت ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیشانی کے پسینے سے کیا مراد ہے؟ کہ مومن کی موت بس اتنی سی کہ پیشانی پر پسینہ آیا اور وہ صرف اور صرف وہ اس لیے اس کو مومن کو اس طرح کی موت آتی ہے کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی حلال کمانے کی کوشش، صوم و صلات کی ادائیگی اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کا تمام مقاصد جو ہیں وہ اسی پر گزارتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، میں حرام سے بچ جاؤں، حلال کماؤں، اور اسی محنت کی مشقت کی وجہ سے آخرکار اس کو موت آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ انداز اتنا پسند آتا ہے کہ اپنے آخری وقت میں بھی جو اس کے گنے چنے چند جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کے پسینے سے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اس حدیث میں جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی موت جو ہے وہ پیشانی پر پسینے آنے کی وجہ سے، بس اتنی سی موت ہے۔ اور مومن کے متعلق اللہ رب العزت نے کیا کیا اس کو دیا جائے گا، اس کو قبر میں کیا دیا جائے گا، قبر کے بعد جو اخروی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے، قرآن مجید اس میں بڑا پڑا ہے کہ اس کو جنت بھی ملے گی، اس کو باغات بھی ملیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہمارا یہی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی گزارے ہیں تو اپنی زندگی اس طرح کی گزاری جائے کہ جب ہم فوت ہوں تو ہمیں اس طرح نہ لگے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہمارے پلے کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اکثر جو ہے قبرستان کے چکر لگاتے رہا کرو، تمہیں تمہاری موت کا اندازہ رہے گا اور یاد آتی رہے گی کہ تم نے بھی ایک دن اس جگہ پہ آنا ہے۔ تو بہت کم لوگ اس طرح میں نے دیکھے ہیں معذرت کے ساتھ کہ جب کسی جگہ پر جنازے کے لیے جایا جائے تو وہاں بھی وہ کاروباری مسائل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قبرستان میں کھڑے ہیں، کسی اور جگہ پہ نہیں ہے کہ چلو ابھی جنازگاہ میں ہیں یا چلو اس کے گھر ہے، قبرستان میں کھڑے ہیں، کسی قبر کے بالکل ساتھ پاؤں لگا کے کھڑے ہیں یا صرف مٹی ڈالنے لگے ہیں، تو تب بھی وہاں پہ بھی یہی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاں فلاں کا مال چلا گیا، فلاں گودام سے کتنا مال پہ، بس یہی ڈسکس ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں تمہاری موت یاد آئے، ہمارا وہ والا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا
ہم بس سمجھتے ہیں کہ یار ایک چھوٹا سا فرض ہے، ایک بندے کے ساتھ چلے جاؤ قبر میں دفنا کے چلو کام ختم کرو، بس ہم اتنا سے کام ختم کر کے ہم چلے جاتے ہیں کہ بس ہمارا یہ عمل ہے۔ قبرستان جانا، کسی کی میت کو دیکھنا، جنازہ گاہ میں کھڑے ہو کر جنازہ ادا کرنا، مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنا بھی یاد ہو کہ بھائی کوئی پتہ نہیں ہے کل کو میں بھی اس چارپے پہ ہو سکتا ہوں، کل کو میرا بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، تو میرے پلے کچھ ہے کہ نہیں، میں نے اپنے اعمال جو ہیں وہ میں اچھی طریقے سے کر رہا ہوں کہ نہیں، روزے نمازیں مکمل طریقے سے ادا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ ہمیں اس چیز کی پرواہ بالکل نہیں ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی موت کا جو ذکر کیا، تو پھر ہم کس طرح لے سکتے ہیں یا ہمیں کس طرح آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی موت دے جو بس جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح کی مومن کی موت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے، لیکن اس کے لیے ہمیں اعمال کرنے پڑیں گے، نیک اعمال۔ جس طرح مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ مومن اعمال اس طرح کے کرتا ہے، وہ اعمال اس طرح کرتا ہے، جب ہم اس طرح کے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومن جیسی موت نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اخروی زندگی کی فکر کرنے کی اور اس کے لیے کچھ اکٹھا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔